ٹیم کیسے دیتی ہے. شیر ملک, are you a experienced debater? آپ نے ڈیبیٹس میں حصہ لیا ہے پہلے؟ ہاں جی, اس سے پہلے I've had experience debating in English. This is I guess my second Urdu debate. I've been to the Harvard. Well, we wish you well. I'm sure you do well in Urdu. Same rules apply. 3 منٹ ہیں آپ کے پاس بھی. Please start now. Okay. Thank you very much. یہ کہنا کہ ہمیں تمام ٹائز ویسٹ سے توڑ دینے چاہیے ایکسٹریمزم ختم کرنے کے لیے ان اٹ سیلف ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. آج کل کی دنیا کے اندر آپ آئسولیٹ ہو کے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اسلام میں تبلیغ بھی کافروں سے بات چیت کر کے جو ہے اسلام کو پھیلایا گیا. آپ اگر جو ہے اپنے ٹائز جو ہیں وہ ویسے ختم کر دیں گے تو آپ تبلیغ کا دروازہ بند کر دیں گے. دیٹ از سم تھنگ ان اسلامک. اور یہ بہت کامن ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جب ہمارے ملک میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ایکسٹریمزم سے لے کے پاورٹی تک, تو ہمارے لیڈران جو ہیں وہ پوائنٹ کرتے ہیں فنگر ویسٹ کی طرف, ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان پرابلمس کے روٹس ہیں وہ ویسٹ میں ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. روٹس یہاں ہیں اور سولوشنز بھی ہمیں خود ڈھونڈنے ہیں, سولوشنز بھی ادھر ہی ہیں. اور یہ کہنا کہ ویسٹ جو ہے اس سے ٹائز ختم کرنا از دا اونلی سولوشن ٹو ایکسٹریمزم, اسی طرح جس طرح ایک کمیونسٹ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے اسے کلاس کانفلکٹ کے کانٹیکس میں دیکھا جا سکتا ہے, اسی طرح ایک ریڈیکل اسلامسٹ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ مسلم نان مسلم کے کانٹیکس میں ہے. میں آگے یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے دو ملکوں کے بیچ میں, تو وہ ٹاکس کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈپلومیٹک الائز کے ذریعے نیگوشیشنز کرتے ہیں, پھر اکنامک ٹائز جو ہیں ان کے تھرو پریشر ڈالا جاتا ہے, اور جب یہ سب فیل ہو جاتے ہیں تو جنگ کی نوبت آتی ہے. تو اگر آپ کسی سے ٹائز سیور کر دیں گے تو آپ یہ سارے آپشن جو ہے وہ ٹیبل سے ہٹا دیں گے, اور آپ کے پاس صرف 2 آپشن رہ جائیں گے, یا آپ پروٹیسٹ کریں گے یا آپ جنگ کریں گے. تو میرے خیال سے ہم جنگ نہیں کر سکتے, پھر یہی ہوگا کہ ہم سڑکوں پہ پروٹیسٹ کریں گے اور جھنڈے جلائیں گے. انہوں نے بات کی القاعدہ اور طالبان کی کہ وہ پروڈکٹ ہیں ویسٹ کا. ہم یہاں یہ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے کہ القاعدہ اور طالبان ویسٹ کا پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنے کہ کیا ویسے ٹائز ختم کرنے سے ہمارے یہ جو ایکسٹریمزم کا پرابلم ہے یہ حل ہو جائے گا یا نہیں. میرے خیال سے نہیں ہوگا. اور انہوں نے بات کی ڈرون اٹیکس کی. ٹھیک ہے, ابھی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, کیا اگر ہم بات چیت ختم کر دیں گے تو کیا ڈرون اٹیکس ختم ہو جائیں گے؟ ہم جو اپنا ایک انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر پروٹیسٹ وائس کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. ایران کی ایگزامپل یہاں دی گئی. ایران اور پاکستان جو ہے ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایران جو ہے it has huge oil reserves and it can sell that in the international market to keep its economy going. پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. Thank you very much. Thank you very much to شیر ملک. اور اب میں ایک سوال کروں گی ان اسٹوڈنٹ سے. سب سے پہلے وزمہ آپ سے, یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وزیرستان میں, سوات میں, ملاکنڈ میں, یہاں پہ جو انتہا پسندی نظر آ رہی ہے, جو عسکریت پسند ہے, وہ تو ایک اندرونی معاملہ نہیں ہے ہمارا. ویسٹ پہ پورا الزام ڈالنا یہ تو تنگ نظر انداز نہیں ہے کچھ؟ دیکھیں یہاں پر یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ انتہا پسندی ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں. جی, ریئیکشن آف دا پیپل از کالڈ ہیئر انتہا پسندی, ایکسٹریمزم. جب آپ لوگوں کے اوپر پابندیاں ڈالو گے, انٹرفیئر کرو گے ان کے معاملات میں, تو ریئیکشن تو سامنے آئے گا. اور جہاں تک بات ہے وزیرستان, وانا اور سوات وغیرہ کی, تو یہ آج سے نہیں, یہ جنگ آزادی کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا. فقیر اے پی کا نام شاید سب نے سنا ہو یا میں بھی نہیں سنا ہو, لیکن انہوں نے سب سے پہلے وانا اور وزیرستان میں یہ شریعت نافذ کرنے کا جو ان کا ڈھونگ تھا وہ رچایا. اور پروف اور فیکٹس یہ بات بتاتے ہیں کہ فقیر اے پی دراصل انڈین ایجنٹ تھا. ان کو سپورٹ ملتی تھی انڈیا سے. انڈیا کیا ہے, میں مغرب صرف امریکہ یا یورپین کنٹریز کو نہیں کہہ رہی. میں نے پہلے بھی کہا کہ مغرب میرے لیے جو ہے وہ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جو کہ اسلام کے مخالف ہے, جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اچھا, لیٹس گو ٹو شیر ملک. آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ڈائیلاگ ہے اس سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں, نیگوسیشن سے, ڈائیلاگ سے. یو این میں 60 سال سے کشمیر کا مسئلہ ڈائیلاگ پہ ہی چل رہا ہے. 60 سال سے فلسطین مارے جا رہے ہیں, ڈائیلاگ ہو رہی ہے, کوئی حل نہیں ہو رہا.
تو یہ کیا فائدہ ہے؟ جہاں پہ مسلمانوں کی بات آتی ہے تو 60-65 سال سے ڈائیلاگ ہی ہوئے جا رہا ہے, حل کوئی نہیں ہے. ایسٹ ٹیمور میں انہیں 2 سال نہیں لگے ان کو انڈیپینڈنس دینے میں, اس لیے کہ وہاں پہ کرسچن مائنورٹی تھی اور مسلمان ملک تھا. ہاؤ ڈو یو آنسر دیٹ؟ فرسٹ آنسر دیٹ بائی کہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل کوسوو کی بھی ہے جہاں دا ویسٹ ڈیڈ ایکٹ. اس کے علاوہ جو کشمیر کا پرابلم ہے, آفٹر وار ود انڈیا اٹ از وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم کشمیر کا مسئلہ بائیلیٹرلی حل کریں گے, مطلب انڈیا سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے, کہ یو این انٹرفیئر نہیں کرے گا, ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ حل کریں گے. فلسطین کی بات آپ نے کی, اور جگہ بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات چیت ختم کر دیں؟ محمد علی جناح جو تھے ہی ہیڈ نو آرمی, انہوں نے ٹیبل ٹاک کر کے پاکستان حاصل کیا. ہمارا ملک جو ہے اٹ از اے ریزلٹ آف ٹاکس. ہی سیٹ ڈاؤن ود دا انگلش and he talked to them, and that's how we got a country. All right, interesting points. Okay, the debate has just gotten going here. لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد we're going to hear from our special guests, Dr. عامر لیاقت and ماجد نواز. تو کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.